اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. یہ دنیا میں متکبر لوگ وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہمارے پاس، یہ چیز ہمارے پاس، ہم خرچہ کر کے اتنا اتنا کچھ لے لیں گے. یہ صحابہ اعراف کہیں گے ہاں اب بولو کون پھر اللہ تک پہنچا، کون ٹھیک تھا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، ان غریبوں کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ خدا کی رحمت ان کو نہیں ملے گی. یہ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، اور یہ ہیں عمار ابن یاسر، اور یہ ہیں ابن مسعود، اور یہ ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہم. ان کو دیکھ کے مکہ والے ہنستے تھے، کہتے تھے یہ جنت میں جائیں گے. ایک نے کہا اور سنو، کہتے ہیں 19 فرشتے اور دوست آپس میں گپیں لگا رہے ہیں. کہتا ہے یار کتنے فرشتوں کو تم سنبھال لو گے؟ تو ایک کہتا ہے 2 کو تو میں ہی کافی ہوں. وہ کہتا ہے اگر 9 ہوں تو 18 کو سنبھال لیں گے اور تم ایک فرشتے سے لڑ لو گے. یہ اس طرح کی گپیں اور یہ مذاق اڑانا اللہ نے فرمایا ہے وہ اس وقت پتا چلے گا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی تھے نا جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ خدا کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی. کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ دلیل ہے اس کی. کوئی پتہ نہیں ہے قیامت میں کون اچھا ہو جائے اور کیا ہو جائے. جب مذاق اڑاتا ہے کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی کی بے بسی کی وجہ سے، اور کسی انسان کے اسباب اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، پتہ اس دن چلے گا اسباب اور وسائل جس دن سب چھٹ جائیں گے. ادخلوا الجنت، اور یہ کہیں گے کہ چلے جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں نہ کوئی خوف ہے آج کے دن اور نہ تمہارے لیے کوئی پریشانی. یہ کون کہے گا؟ اعراف والوں کا جملہ یا تو یہاں پہ مکمل سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جہنمیوں سے پوچھا کہ یہ جنت والے تھے نا، یہ غریب، انہی کے بارے میں تم کہتے تھے کہ خدا کی رحمت انہیں نہیں ملے گی. اور باقی جملہ اللہ تعالی نے فرما دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ سارا جملہ انہی کا ہے، اور ادخل الجنت کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں وہ لوگ پہنچ گئے ہیں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ونادا اصحاب النار، اور اب بولے ہیں جہنم والے اور کہتے ہیں اصحاب الجنت، جہنم والے بولے اور جنت والوں کو کہتے ہیں ان افیضو، بہاؤ، علینا، ہم پر پھینکو، اوپر سے، من الماء، کوئی پانی، او مما، اور یا وہ چیز، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، آج کچھ ہمارے اوپر پھینکو. یہاں پر افیضو علینا من الماء، ہم پہ پانی بہاؤ، یہ تو ٹھیک ہے. اور رزق بہاؤ، رزق تو بہانا نہیں ہوتا، رزق تو پھینکنا ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہی اللہ تو حاتبنم و مام باردہ، کہ ان افیضو علینا من الماء، ہم پر پانی بہاؤ، او القو مما رزقکم اللہ، یا ہم پر ڈال دو، اوپر سے پھینک دو جو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے نا، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو. اب کہاں گیا وہ کبر، اب کہاں گئیں وہ باتیں؟ دیکھا کیسی ذلت اور رسوائی ہے. کہتے ہیں اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ دے دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی پلانا اور کھانا کھلانا بہترین اعمال میں سے ہے، کیونکہ اہل جنت کو ان کی دعوت دی گئی کہ تم یہ کام کر لو، بہت بڑا عمل ہے. قالو، وہ کہیں گے جنت والے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں بند کر دی ہیں کافروں کے لیے. یہاں حرام ہونے کے شرعی حرام مراد نہیں. پھر وہ جنت والے کہیں گے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے بند ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارے حلق سے ہی نہیں اتریں گی. تمہارا منہ اور تمہارا حلق یہ اتنا مسخ ہو گیا ہے کہ ہم جنت کا پانی اور جنت کا کھانا دے بھی دیں تو بھی تم نہیں کھا سکو. یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے سامنے کوئی گوشت رکھ دے تو اب گدھا گوشت کو کیا کھائے گا. انہوں نے کہا اللہ نے یہ دونوں چیزیں، دونوں دروازے تمہارے لیے بند کر دیے. اور کیا اچھی بات لکھی ہے مولانا روم نے، مثنوی میں نہیں، مولانا کی ایک کتاب ہے فیہ معافی، اور یہ دنیا میں ناپید ہو گیا تھا نسخہ اور لوگ سمجھتے تھے یہ کتاب باقی نہیں رہی. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے محنت کر کے اسے چھپایا
اور مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم کو اس کا نسخہ ملا، پھر استنبول سے اس کا نسخہ ملا، ڈاکٹر نکلسن اس وقت زندہ تھے اور مولانا نے دریاباد بیٹھ کر یہ کام کیا، اور ایک نسخہ اس کا حیدرآباد سے مل گیا تھا۔ فیہ ما فی مولانا کے ملفوظات ہیں جو ان کے مریدوں نے جمع کر دیے، اس میں مولانا نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کئی کئی تفسیر کے متعلق بڑی اچھی اچھی باتیں اس میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے وہ جنتی ان سے کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے منع کر دیا ہے کافروں کو ان دونوں چیزوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ تخم ای نعمت دردار دنیا بود، یہ جو پھل ہم جنت میں کھا رہے ہیں نا، اس کے بیج دنیا میں لگانے پڑتے ہیں، جس نے وہاں نہیں لگائے نا یہ بیج، آج اس کے لیے یہ پھل بھی نہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہ کون کافر؟ الذین اتخذوا، جنہوں نے دینہم، اپنے دین کو، لہوم ولعبا، کیا بنا لیا تھا اپنے دین کو؟ تماشا بنا لیا، لہون تماشا، ولعبا اور کھیل کی چیزیں بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کو آج کوئی چیز نہیں۔ کون سا دین؟ یعنی جس دین کو قبول کرنا واجب تھا، اسلام، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ کھیل تماشے کی چیزیں بنا لیا۔ تماشے، کھیل، مذاق اڑانا اس دین کا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور بہک گئے دنیا کی زندگی پہ، مستیاں، غفلت۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں تب پتا چلے کہ کیا دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ اہل جنت کہیں گے کہ تم ہم سے پانی اور کھانا مانگتے ہو، یہ وہیں پہ تھا، اب یہاں کہاں ہے؟ تم منع ہو گئے ہو اس سے۔ فالیوم، اللہ نے فرمایا یہاں اہل جنت کی بات پوری ہوئی یا پہلے پوری ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں پر یہ کھانا منع ہو گیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور انہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی گزری مستی میں، غفلت میں۔ کوئی تو دن ہو بھائی جب لوگوں نے جو محنت کی ہے انہیں اس کا کریڈٹ ملے۔ جس ذات کو بن دیکھے اس کے لیے روتے رہے ہیں، اس کا وصال نصیب ہو۔ جس ذات کی عبادت کرتے رہے ہیں، کسی دن تو عبادت کی داد ملے، اور کسی دن تو کافروں کو کوئی پوچھے۔ عقل کہتی ہے دن ہونا چاہیے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اور آج کے دن، یہ بھی اللہ تعالی کا قول، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اور آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ جہنم میں ڈال کے اپنے ارادے سے خود بھول جائے، کیونکہ بھولنا اس پہ کوئی اضطراری کیفیت تو نہیں، کوئی جبر تھوڑا ہی علیاذ باللہ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم انہیں جہنم میں پھینک کے خود اپنے ارادے سے بھلا دیں گے کہ بس اب کوئی یاد نہیں کرتا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم اپنی رحمت سے انہیں بھلا دیں گے، یعنی رحمت جو ہماری ہے نا، صفت رحمت کی، وہ بھول جائے گی انہیں۔ کما نسو، جیسے کہ کاف جو ہے علت کے لیے ہے، وجہ، جیسے کہ، اس وجہ سے کہ نسو بھول گئے تھے، بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے آج کے دن کو جیسے یہ بھول گئے تھے ہم بھی بھلا دیں گے۔ وما کانوا بآیاتنا، اور یہ نہیں تھے ہماری آیات کے ساتھ، کیا نہ، وما کانوا بآیاتنا، اور جیسے تھے، جیسے کہ تھے یہ بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، یجحدون، سخت ڈھیٹ تھے، یجحدون، ہٹ دھرمی پہ آئے ہوئے تھے۔ یہ جو واو ہے وما کانوا سے پہلے، یہ عطف آ رہا ہے کما نسو پہ، یعنی ان کی غلطیاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ نسو لقاء یومہم ھذا، آج کے دن کی اس ملاقات کو یہ بھی بھولے ہوئے تھے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات جو تھیں وہ اس کے متعلق ہماری آیات سے جھگڑتے تھے، جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، یعنی کوئی غلطی نہیں تھی، جان بوجھ کے، ڈھٹائی سے، دل جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام۔ یہ تو ان کی بات پوری ہو گئی، آراف کی بھی، جنت کی بھی، جہنم کی بھی۔ ہم تمہیں کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو پہنچا دی ہے، بِكِتَابٍ،
یہ کتاب پہنچا دی ہے، یہ قرآن دے دیا ہے، فصلناہ، اور ہم نے اس قرآن کو کھول کر بیان کر دیا ہے، علی علم، اور ہم نے اس سے راہ بتا دی ہے، ہم نے اس سے علم دیا ہے قرآن سے ایک، وہدن، اور اللہ نے راہ دی ہے، ورحمتن، اور خدا نے اپنی مہربانی کی ہے۔ کس کے لیے یہ تینوں چیزیں کی ہیں؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جنہیں ہمارا یقین ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا، ہم نے اس قرآن کو انہیں دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ علم والے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اور ہم نے اس قرآن کو جو لوگ ہم پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہ قرآن ہم نے اتنی بڑی چیز اس امت کو دے دی ہے، اس امت کے ماننے والوں کو دے دی۔ دیکھا خدا نے سارے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی قرآن پہ بات پوری کر دی کہ جو کچھ ہم نے دے دیا ہے ان کو، یہ بہت بڑی چیز ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتے رہیں گے۔ قبر میں بھی جب وہ پوچھے گا فرشتہ کہ ما یدریک، کہاں گزاری زندگی، کیا پڑھا ہے، تو کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، وصدقت بہ، اور خدا کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ کتاب، اس میں علم بھی ہے، نظریات، نظریہ درست و توحید کا، ہدن، زندگی پر چلنے کے لیے، زندگی بھر عمل کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اور باطن اندر یہ قرآن رحمت ہے۔ تمہاری ظاہر کی، باطن کی، نظریات کی، عمل کی، ہر زندگی کے پہلو اور شعبے پر یہ قرآن غالب ہے۔ هل ينظرون، یہاں پر یہ سوال نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی میں ہے۔ هل ينظرون، راہ دیکھتے ہیں، الا تاویلہ، کس چیز کی راہ دیکھتے ہیں؟ یہی کہ تعویل آ جائے، ٹھیک علم آ جائے، ٹھیک چیز پہنچ جائے۔ یوم، جس دن، یاتی تعویلہ، جس دن وہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی نا، یعنی یہ کس چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ قیامت کی راہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، اور پھر جس دن قیامت آ جائے گی پھر اس دن کیا ہوگا؟ پھر اس دن ان کے لیے بڑا مشکل وقت آ جائے گا۔ ایک بات رہ گئی، اب کفر کے وجہ سے یاد آ گئی، یہاں پر 37 نمبر آیت ہے نا، 37 نمبر آیت میں ایک لفظ آیا ہے حتی، معلوم نہیں اس کا بیان کیا تھا یا نہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں حصہ پہنچے گا، ملے گا کتاب میں سے، حتی، یہ جو حتی کے معنی یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہے۔ حتی کو اردو میں بھی اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو بتانے کے لیے، کہ اس نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھا گیا، یعنی انتہا یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں حتیٰ انتہا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں سے خبر کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے حتیٰ کا ترجمہ یہاں چنانچہ سے کرنا چاہیے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں اپنا حصہ کتاب سے ملا، ملنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، چنانچہ جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے اس کے پاس، یتوفونہم، اور ان کافروں کی جان نکالنے کے لیے۔ خیال میں آیا شاید یہ وہاں بیان سے رہ گیا، هل ينظرون الا تاویلہ، یہ اس کے انتظار میں ہے کہ حقیقت آ جائے، یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن وہ حقیقت آ گئی نا، یقول الذین، کہیں گے، نسوہ من قبل، جو اس سے پہلے اس حقیقت کو بھلائے ہوئے تھے، جنہیں قیامت کا احساس ہی نہیں تھا، جنہیں مر کے خدا کے سامنے جواب دینے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، ان سے کہا جائے گا قد جاءت رسل ربنا بالحق، سچ بات لائے تھے ہمارے رب کے رسول، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سچی بات کہتے تھے۔ یہ وہ کہیں گے کون؟ یقول الذین، جو لوگ بھولے ہوئے تھے، جنہیں قیامت کے کوئی خوف فکر ہی نہیں تھا، وہ کہیں گے قیامت کو دیکھ کے کہ وہ تو سچی باتیں تھیں۔ اب دو کاموں میں سے ایک کوئی ہو جائے گا، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، پہلا کام، کیا آج کوئی ہے سفارش کرنے والا؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء،
جن جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، یہ دیوی اور دیوتا اور یہ سارے کے سارے خدا کے شریک جنہیں ہم ٹھہراتے رہے ہیں، حل لنا من شفعاء، کوئی ہے جو آج خدا کی گرفت سے بچائے، فیشفعوا لنا، ہماری سفارش کر دیں، تو کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہے نہیں ہے۔ اب دوسری بات آئی، او نردو، یا کیا او نردو، ہم پھر جانا ہو جائے واپس دنیا میں، فنعمل، اور ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، سوائے اس عمل کے جو کہ اب تک کر رہے تھے، غیر اس کے علاوہ، الذی جو کہ کنا ہم نعمل عمل کر رہے تھے، اس عمل کے علاوہ ہم عمل کریں۔ زندگی تو شرک میں گزر گئی، کوئی ہے ہماری آج شفاعت کر دے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اب ہم بتائیں، قد خسروا انفسہم، ہار دی انہوں نے اپنی جان، اوفو، ہار گئے زندگی کو۔ بازی جب آدمی ہار جائے نا، اور پیسہ نہ ہو جیب میں اور کوئی چیز نہ ہو اور جوئے پہ لگی ہوئی ہو زندگی، اس سے پوچھو کیسی حسرت پیدا ہوتی ہے۔ قد خسروا انفسہم، ہار گئے اپنی جان کی بازی، ہار گئے اس ساری بات کو۔ وضل عنہم، پہلی زندگی ہار دی، دو تمنائیں کی تھی کہ ایک تو کوئی ہماری سفارش کر دے اور دوسرے ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہار گئے اپنی جان، ختم ہو گئی بات۔ اور دوسرے وضل عنہم، اور ان سے بھول گیا ما کانوا یفترون، جو کچھ جھوٹ بولتے تھے، جو کچھ خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ جو تھی چیز، وہ شرک کرنا اب ختم ہو گیا۔ اب کوئی نہیں ہے جو آج خدا کی گرفت سے انہیں بچا سکے۔ یہ ہم ان کے ساتھ کریں گے کہ نہ دنیا میں لوٹ آئیں گے اور نہ ہی ان کے شریک نظر آئیں گے جو ان کا کام کریں اور ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا کوئی سلوک ہو سکے۔ دونوں طرف سے ساری مایوسی ہو گئی اور یہ لوگ اس طرح تباہ ہو۔